السلام علیکم دوستو، میرے ٹیکنیکل چینل میں خوش آمدید۔ تو دوستو، آج ہمارا چینل کا موٹیو ہے کہ چلر کی ڈی اسکیلنگ کس طرح کی جائے، یعنی چلر کی ڈی اسکیلنگ کس طرح کرتے ہیں اور چلر کی ڈی اسکیلنگ کیوں کی جاتی ہے۔ تو دوستو، چلر کی ڈی اسکیلنگ کا مطلب ہے ہم جو چلر کے اندر اسکیل ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈی اسکیلنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ڈی اسکیلنگ میں مختلف کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، اس کا اپنا پروسیجر ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ جو چلر کو ڈی اسکیل کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایبزورپشن چلر E12 کا 850 ٹن کا چلر ہے، جسے ہم ڈی اسکیل کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، جو اس کی کنڈینسر سائڈ ہے یعنی کولنگ واٹر کی جو لائن آ رہی ہے ان لیٹ اور آؤٹ لیٹ، ہم نے دونوں لائن کو دونوں طرف سے الگ الگ ڈیڈ کر دیا۔ یعنی ان لیٹ کی جو فلنجر ہے، یعنی جہاں فلنچ لگا ہوا ہے، جہاں بٹر فلائی وال لگا ہوا ہے، ہم نے وہاں پہ ایک سیل جی آئی کی ایک کیا نام ہے لوہا، مطلب جی آئی کی شیٹ کاٹ کے اس میں سیل لگا کے اس کو ہم نے دونوں فلنجر کو ٹائٹ کر کے ڈیڈ کر دیا۔ اور جو ان لیٹ آؤٹ لیٹ ہم نے دونوں سائڈ پہ اس طرح ہی کیا، تاکہ جو چلر کی جو کنڈینسر سائڈ ہے نا، چلر کو ہم بالکل سیپریٹ کر سکیں۔ یعنی جو چلر کے اندر ہم پانی کی سرکولیشن چلائیں گے وہ بالکل سیپریٹ ہو جائے، یعنی چلر کا جو پانی ہے وہ اندر اندر ہے، باقی جو لائنوں میں وہ تو ہم نے ڈرین کر کے ختم کر دیا نا۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے اندر ایک ٹینکی کا استعمال کیا ہے، ایک پمپ کا استعمال کیا ہے۔ پمپ تو ضروری ہے جس میں ہم واٹر کی سرکولیشن کریں گے، اور ٹینکی بھی میرے حساب سے ضروری ہے جس میں ہم کیمیکل ڈالیں گے، اس کا پی ایچ چیک کرتے رہیں گے، اس کی ریٹنگ چیک کرتے رہیں گے، اس کے مطابق ہم اس کے اندر کیمیکل بھی ایڈ کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، اب ہم نے چلر کو کنیکٹ کر دیا، یعنی واٹر سرکولیشن کے لیے ایک پمپ لگا دیا، ایک ٹینک لگا دیا۔ پمپ کو ٹینک سے جوڑ کے ان لیٹ کے اندر کنیکشن کر کے پانی سرکولیٹ ہوتے ہوئے ٹیوبوں سے ہوتے ہوئے آؤٹ لیٹ سے ہم نے پائپ نکال کے ٹینک میں ڈال دیا تاکہ پانی کی سرکولیشن رہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اب ہم نے پہلے تو ٹینک کو پانی سے بھر دیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے ٹیوبیں چیک کی کہ ٹیوبوں کی کیا نوعیت ہے، یعنی ٹیوبیں کتنی گندی ہیں، ٹیوبوں پہ کتنا اسکیل ہے، اس کے مطابق پھر ہم جو ہے نا اس کی سرکولیشن ہم نے پھر کی۔ اب ہم نے کیا کیا، پانی بھر دیا۔ پانی بھرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اس کے ہم نے چیک کیا کہ کتنی ریٹنگ آ رہی ہے، نہیں پمپ چلایا، پمپ چلانے کے بعد ہم نے چیک کیا کہ اس کی ریٹنگ کتنی آ رہی ہے۔ اب اس کی ریٹنگ آ رہی تھی 11 کچھ، یعنی اتنا اسکیل تھا، کافی لائن گندی تھی۔ فرسٹ ٹائم ڈی اسکیلنگ کی جا رہی تھی اس چلر کی، کیونکہ جن کے پاس یہ چلر لگا ہوا تھا انہوں نے پہلے ان کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی، یا انہوں نے پہلے کرایا نہیں۔ انہوں سے جتنے بھی جو پہلے آیا وہ برشنگ کر کے، مطلب ان کو دکھا کے، رگڑائی کر کے، مطلب رنگ شنگ کر کے وہ بند کر کے چلے گئے۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے چلر کی ڈی اسکیلنگ کے کیا نام ہے، جب اس کا پی ایچ چیک کیا تو 11 کچھ اس کا پی ایچ آ رہا تھا، اس طرح خالی سادہ پانی چلانے پر۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک اس میں ایس سی ایل کا استعمال کیا جاتا ہے، تیزاب کا، ایس سی ایل تیزاب کا، اور دوسرا اس میں استعمال کیا جاتا ہے کاسٹک سوڈا۔ اب ایچ سی ایل سے کیا کرتے ہیں، ایچ سی ایل سے ہم نے اسکیل ختم کرنی ہوتی ہے۔ اب جو اسکیل ختم کرنے کے بعد جو تیزابیت رہ جاتی ہے نا، تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ایچ سی ایل کے جو اندر معدنیات ہیں، یعنی ایچ سی ایل کے جو پارٹیکلس ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، اس کا اثر ختم کرنے کے لیے ہم کاسٹک سوڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے ڈی اسکیلنگ کے لیے پہلے ایچ سی ایل کو استعمال کیا۔ ایچ سی ایل کے لیے ہم ایک رجسٹر پہ چارٹ بناتے ہیں۔ اب چارٹ بنانے کے بعد اس میں ہر 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد اس کی ریٹنگ چیک کر کے اس کے مطابق ہم اس کے اندر تیزاب ایڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب تیزاب کا جو اپنا پی ایچ ہوتا ہے وہ 1 کچھ پی ایچ ہوتا ہے ایچ سی ایل کا، جو ہم نے استعمال کیا اس کا اتنا پی ایچ تھا۔ اور ہم چلر کے اندر کتنا مینٹین رکھتے ہیں، ہم چلر کے اندر 2 ایچ سی ایل مینٹین رکھتے ہیں، یعنی 2 پی ایچ مینٹین رکھتے ہیں چلر کے اندر۔ ہم نے ایچ سی ایل کے 2 ڈبے ڈال دیے جو کہ 25-25 کلو کے گیلن تھے، گیلن ہم نے ایڈ کر دیے ہیں، یعنی 25 کلو کا گیلن ایڈ کیا۔ ایڈ کرنے کے بعد اس کا ہم نے ریٹنگ چیک کی، پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور گیلن ایڈ کر دیا، یعنی 2 گیلن ایڈ کرنے پہ پانی کا جو پی ایچ تھا وہ 1.45 سیٹ ہو گیا، اس کا 2 سیٹ ہو گیا۔
اب ہم کیا کرتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے بعد ریڈنگ لیتے ہیں، یعنی ہم پی ایچ جو ہے نا، جیسے جیسے اسکیل اندر سے ختم ہوتی جاتی ہے اس طرح اس کا پی ایچ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ویسے تو جو سادہ پانی، صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، اس کے اندر جو اس کا پی ایچ ہوتا ہے وہ 8.5 7.5 7 7.5 8 پی ایچ ہوتا ہے، یعنی اچھی ریٹنگ ہوتی ہے۔ یہ پانی جو ہے نا، پانی سادے پانی کی یہ ریٹنگ ہوتی ہے جو عام پانی استعمال کیا جاتا ہے چلروں میں یا جہاں پہ بھی آپ کر دیں، اچھا پانی جو ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 2 پہ اس کو مینٹین رکھنا ہے، یعنی ہم نے ابھی مثال کے طور پہ میں نے ابھی چلر کے اندر پانی سرکولیشن چلایا، ابھی آ رہا ہے 11 ہم نے 2 گیلن ڈال دیے، پھر وہ چلا گیا 4 4.5 5 پہ، پھر ہم نے کیمیکل اور ایڈ کر دیا، HCl اور ایڈ کر دیا، پھر وہ آ گیا 1.5 پہ 2 پہ۔ اب 1.5 پہ 2 پہ جیسے جیسے اسکیل اندر سے مطلب سرکولیشن ہم نے پمپ چلایا ہوا، جیسے جیسے اسکیل ختم ہوتی جائے گی ویسے ویسے پانی کے اندر جو ہے نا اسکیل مکس ہوتی جائے گی اور پی ایچ جو ہے بڑھتا جائے گا۔ 4 پہ 5 پہ آتا تھا، یعنی 3 پہ 4 پہ آتے تھے، ہم اس کے اندر 5 کلو کر کے HCl ایڈ کر دیتے تھے، اور اس طرح پروسیس تب تک چلتا رہتا ہے جب تک آپ کا جو آپ کی ریٹنگ ہے وہ اسٹل ایک جگہ رک نہ جائے، یعنی جب تک اسکیل ہوگی تب تک وہ اس کا جو پانی کی نوعیت ہے وہ بدلتی جائے گی، یعنی اس کا پی ایچ بڑھتا رہے گا۔ اس طرح ہم نے تب تک کیمیکل کو HCl کو ایڈ کرتے رہے جب تک اس کا جو پی ایچ ہے وہ کنٹرول نہیں ہوا، یعنی وہ رکا نہیں، اسٹل نہیں رکا۔ جب پی ایچ رک گیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے جتنا بھی پانی تھا سارا ڈرین کر دیا۔ ڈرین کرنے کے بعد نیا پانی جو صاف ستھرا فریش واٹر ہے وہ ہم نے ایڈ کیا۔ وہ واٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا فریش واٹر اس میں ایڈ کر دیا۔ فریش واٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ریٹنگ دیکھی کہ پھر ہم نے سرکولیشن پمپ چلا دیا۔ اب سرکولیشن پمپ چلانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جو تیزابیت تھی وہ تیزابیت پانی میں مکس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جو پی ایچ تھا وہ کافی گر رہا تھا، یعنی اس کا پی ایچ تھا آ رہا تھا 3.5 4 پہ جا رہا تھا، اور ہم نے کس میں کتنا کنٹرول کرنا تھا، پھر ہم نے 8 9 پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس میں کاسٹک سوڈا ایڈ کیا، یعنی کاسٹک سوڈا کی ایک بوری ہوتی ہے، وہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، اس میں ایک کاسٹک سوڈے کی یہ بوری ہے، یہ 50 کلو تھی، یہ میرے خیال ہے آپ کا 15 سے 20 کلو استعمال ہو جائے گا چلر کے اندر، یعنی چلر کی ریٹنگ کے اوپر ہے، جب تک اس کی ریٹنگ کنٹرول نہیں ہوتی ہم نے تب تک اس کے اندر یہ کاسٹک سوڈا یا کیمیکل ہم ایڈ کرتے رہتے ہیں، جہاں جتنی ہمیں ریٹنگ چاہیے اس کے مطابق ہمارا کیمیکل بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب کاسٹک سوڈا ہم ایڈ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم نے سرکولیشن پمپ بھی آن کیا ہوا تھا، ہر آدھے گھنٹے بعد ہم اس کی ریڈنگ لے رہے تھے۔ جب اس کی ریڈنگ 4 یا 5 یعنی 8 9 پہ جب اسٹل ہو جاتی ہے نا، رک جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہم یہ پروسیس بھی بند کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے یہ سارا پانی ڈرین کر دیا، اس کے بعد فریش واٹر ایڈ کیا۔ فریش واٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کوئی گھنٹہ کے سرکولیٹ کیا، سرکولیشن کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم کیا کرتے ہیں، اب یہ چونکہ ایبزورپشن چلر ہے، اس کا جو ایک سائڈ ہوتی ہے ایبزوربر ہوتی ہے، ایک سائڈ ہوتی ہے اوپر، ایک ہوتی ہے کنڈینسر سائڈ، ایک ایبزوربر کی 2 سائڈیں، ایک ہائی ایک لو۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کو جو ایبزوربر والی سائڈ ہے نا اس کو ہم ڈرین نہیں کریں گے، یعنی پانی مکمل ڈرین نہیں کریں گے۔ اب ہم کھولیں گے، یعنی ہم نے اپنے کنڈینسر کو، ہم نے ایبزوربر کو سوکھنے نہیں دینا، سوکھنے سے پہلے ہم نے اپنی کیا کرنا ہے، راڈنگ برشنگ ہم نے کرنی ہے، جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ برشنگ ویسے سب سے بہترین ہے، ساری دنیا برشنگ استعمال کرتی ہے، برشنگ استعمال کرنی چاہیے، مشین ایک ہوتی ہے برشنگ کے لیے۔ تو ہم نے برشنگ کا استعمال کیا، پہلے ہم نے اس کی کنڈینسر سائڈ ساری صاف کر دی، کنڈینسر سائڈ پہ برشنگ ماری ہے، برشنگ مارنے کے بعد پھر ہم نے اس کی جو ایبزوربر والی سائڈ تھی وہ ہم نے اس کی کھولی، ایبزوربر والی سائڈ ساری برشنگ کر کے صاف کر کے کلین کر کے، تو یہ مکمل پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ساری سیل وغیرہ لگا کے چلر کو مکمل فٹ کر دیا۔ تو دوستو یہ طریقہ کار ہے۔ ویسے تو ہم نے ایک سینٹریفیوگل چلر بھی ڈی اسکیل کیا تھا، اس کی بھی ہم نے
کیا نام ہے ٹیوبیں وغیرہ ساری ہم نے بروشنگ کی تھی، اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو بناؤں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں بھی مطلب جتنے بھی چلر ہیں نا، جتنے بھی چلر ہیں کس قسم کے بھی چلر ہیں، ان کی ڈی اسکیلنگ کا یہی طریقہ کار ہے جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی آپ پائپ ایڈ کر لیں، موٹر جتنی بھی جی پی ایم ہے جس کے مطابق چلر کے مطابق جتنے چلر کا جتنے ٹن کا چلر ہے، جتنی اس کے اندر ٹیوبیں لگی ہیں، اس کے مطابق آپ موٹر کا بھی استعمال کریں۔ تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ رابطہ کریں۔ اگر آپ اپنا کوئی چلر، اپنے کوئی گھر میں اے سی وغیرہ یعنی اس طرح کا کوئی پلانٹ لگا آپ کا کوئی بڑا اور اس کی آپ مینٹیننس کرانا چاہتے ہو، تو ہماری ایک ٹیم ہے جو کہ پورے پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہے۔ اب چلر چاہے سینٹریفیوگل چلر ہو، چاہے ایبزورپشن چلر ہو، ڈائریکٹ کول، چاہے آپ کا پیکیج یونٹ ہو، 100 ٹن کے اسکرو ٹائپ چلر ہو، یعنی کسی قسم کا بھی چلر ہو اس کی ہم مکمل مینٹیننس کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آگے پھر ہم اپنی نئی ویڈیو بنائیں گے، تو ہم ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔